اگر یہ چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو تو ان دونوں سے متمسک رہنا، اور یہ دونوں چیزیں جدا ہونے والی نہیں ہیں، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوگی۔ عزیزان گرامی، اللہ کے پیارے رسول نے امت کی ہدایت کے سارے انتظام کر کے گئے۔ کوئی بھی معاملہ امت کے حوالے نہیں کیا۔ ہم اور آپ جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کی پوری ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہاں نماز پڑھا رہے ہوں اور پھر ہم وطن جائیں یا کہیں اور جائیں تو ہم اپنی جگہ پیش نماز کی جگہ پر کسی کو رکھ کے جائیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے آپ کسی کو آگے بڑھا لیجیے گا اور نماز پڑھوا لیجیے گا۔ کیوں؟ ہم ذمہ دار ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے بعد ہم کس کو رکھیں۔ یہی مثال آپ اسکولوں پہ فٹ کر سکتے ہیں، آفسوں میں فٹ کر سکتے ہیں اور کمپنیوں پہ فٹ کر سکتے ہیں کہ جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ اگر جانے لگے تو وہ اپنے جگہ پر کسے بٹھائے گا وہ بنا دیتا ہے، بتا دیتا ہے۔ پیغمبر بھی فرما رہے ہیں میں جانے والا ہوں۔ یہ پیغمبر ہے کون؟ کتنی عظیم ذات ہے پیغمبر کی کہ پوری کائنات کو اللہ نے انہی کی محبت میں پیدا کیا ہے، اور تمام نبیوں میں انہی کو خاتم الانبیاء بنایا ہے، تمام رسولوں میں انہی کو سید المرسلین بنایا ہے، اور تمام مخلوقات میں انہی کو اشرف بنایا ہے۔ یہ نبی کی کوالٹی ہے، یہ عظمت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ درجہ ہے۔ تو جو اتنا اہم نبی ہے وہ جاتے جاتے کوئی بھی معاملہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم نہیں کر پائے، امت کر لے۔ لہذا حدیث ثقلین صاف صاف یہ بتلا رہی ہے کہ انی تارکم، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ رسول اپنے جانے کو بھی بتلا رہے ہیں اور کس چیز کو چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ بھی بتلا رہے ہیں۔ اب اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے کہ رسول کہہ بھی رہے کہ میں جا رہا ہوں اور یہ بھی کہہ رہے قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اے صلوات پر محمد علیہ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
پوری ذمہ داری ہے رسول اللہ کی ہدایت کی، نگہبانی کی، فرائض کی، یہ گمراہ نہ ہونے پائے، یہ بھٹکنے نہ پائے، ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے پوری ذمہ داری رسول کی ہے۔ اور رسول فرمانے میں جانے والا ہوں اور یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور صاف صاف بتلایا کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری اطاعت ہے۔ رسول اپنی جانب نسبت دے رہے ہیں، اطاعتی و اہل بیتی، یہ میری اطاعت ہے۔ اگر اطاعت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اہل بیتی بھی کہاں ہے؟ اب اگر رسول سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول کی اطاعت سے بھی پیار کرو، رسول کے اہل بیت سے بھی پیار کرو۔ صاف صاف پیغمبر فرما رہے ہیں، اور الحمدللہ فرشی ہدایت سید پہ آنے والا ہر محب اہل بیت ان باتوں کو مان رہا ہے جو رسول کہہ کے گئے۔ یہ آپ کی حاضری فرشی ہدایت سید پہ یوں ہی نہیں ہوئی ہے، یہ آپ کے دل میں قرآن اور اہل بیت کی محبت ہے جو آپ کو کھینچ کر یہاں تک لائی ہے۔ یہ کھینچ کر قرآن اور اہل بیت۔ آج کا دن مولا حضرت ابوالفضل العباس ابن امیر المؤمنین ان کی یاد میں یہ دن ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سے جوانوں نے نوحید مولا کی شان میں پڑھے، آنسو بہائے، ماتم کیا، گریہ کیا، ادائی کی۔ آج پورا تذکرہ مولا عباس کو کیا۔ مولا عباس کا ذکر یعنی کہ ایک ایسے فرد کی تربیت جس کے لیے پہلے سے تیاری کرنا ہے۔ قرآن اور اہل بیت امت کی ہدایت کے لیے ایک تربیت قرآن سے اور ایک تربیت اہل بیت سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہمارے گھروں میں شوہر اور بیوی اور بچے یہ تین کردار، اب اس میں یہ نہ سوچیے گا کہ ماں باپ کا نام کیوں نہیں لیا، ماں باپ بیٹے کہیے، ماں باپ بچے کہیے، تو ماں باپ کا رشتہ بعد میں ہے۔ کائنات کا پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے، اور پھر اسی رشتے سے سارے رشتے بنے ہیں۔ اگر حوالہ چاہیے تو آدم اور حوا آپ کی مثال ہے۔ کائنات کا سب سے پہلا رشتہ ہسبینڈ وائف، تو مثال بھی دی جائے کہیں سے دی جائے۔ اب اسی رشتے سے سب رشتے نکلیں گے، آگے نسل بڑھے گی، کوئی باپ بنے گا، کوئی ماں بنے گی، کوئی بیٹا بنے گا، کوئی بیٹی بنے گی، کوئی بھائی بنے گا، کوئی ماموں بنے گا، کوئی چچا بنے گا، کوئی بھتیجا بنے گا، کوئی بھانجا بنے گا۔ یہ سارے رشتے اسی سے چلیں گے۔ قرآن کریم سے تربیت کے اصول کو دیکھنا ہے کہ اگر یہ رشتہ ہسبینڈ وائف اور بچے، یہ رشتہ اگر مضبوط رہا اور ایک دوسرے کے لیے مخلص رہا، یہ شادی جو ہے، قرآن نے شادی کا فلسفہ یہ بیان کیا ہے کہ لے تسکنوا الیہا، شادی سے سکون ملنا چاہیے۔ شادی کیوں کی جا رہی ہے؟ تاکہ سکون ملے۔ اب یہ سکون زوجہ کو بھی مل سکتا ہے، یہ سکون شوہر کو بھی مل سکتا ہے۔ قرآن نے ایک دوسرے کو لباس کہا ہے۔ لباس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنے والا۔
ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے والا، ایک دوسرے کی کمیاں ہیں، اس کمیوں کو پورا کرنا، اس کمیوں کو ڈھانپ دینا۔ تو شادی کا دو مقصد، ایک سکون اور ایک دوسرے کے لیے لباس، ایک دوسرے کے عیب پہ پردہ ڈالنا۔ اگر یہ رشتہ جسے قرآن نے پیش کیا ہے، ہسبینڈ وائف اور بچے، اگر ان تینوں میں پیار ہو، محبت ہو، جذبہ انسانی ہو، وفاداری ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو، ایک دوسرے کا خیال ہو، مل جل کر کام کرنے کا جذبہ ہو، تو یہ بہترین رشتہ ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ گھر میں سکون ہوگا تو خاندان میں سکون ہوگا، کسی کو شکایت کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ نہ ساس کچھ کہے گی، نہ سسر کچھ کہے گا، نہ دیور کچھ کہے گا، نہ دیورانی کچھ کہے گی، نہ سارے رشتے جوڑتے جائیے۔ یہ رشتہ اگر مضبوط ہے، ہمدرد ہے، وفاداری ہے، اطاعت گزاری ہے، جذبہ فداکاری ہے، ایک دوسرے کا خیال ہے، تو کوئی نہ گھر میں اختلاف، نہ بے چینی، نہ پریشانی، سکون ہی سکون۔ اور یہی سکون اللہ رسول اور قرآن چاہتا ہے رشتہ ازدواج میں۔ کیوں شادی؟ تاکہ سکون ملے۔ تو یہ تین رشتے، میاں بیوی اور بچے، یہ رشتہ اگر بہترین رشتہ رہا، ایک دوسرے کے لیے مخلص رہا، ایک دوسرے کو سمجھتا رہا، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہا، تو خاندان میں بھی سکون ہوگا، محلے میں بھی سکون ہوگا، علاقے میں بھی سکون ہوگا۔ پھر یہ سکون آپ بانٹتے رہیے، پھیلاتے رہیے، آپ لوگوں کے لیے مثال بن جائیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ رشتہ خراب ہو گیا تو خود بھی بے چینی ہے، گھر میں بھی بے چینی ہے، خاندان میں بھی بے چینی ہے، پڑوس میں بھی بے چینی ہے، معاشرے میں بھی بے چینی ہے، کاروبار میں جائیں گے وہاں بھی بے چین ہیں، اپنی دکان پہ جائیں گے وہاں بھی بے چین رہیں گے۔ تو سکون چاہیے، اس رشتے کو سمجھنا چاہیے۔ اس رشتے کو اگر سمجھ گئے تو خدا تمہیں دنیا میں ایسا سرفراز کرے گا، ایسا کامیاب کرے گا، ایسا تمہارا نام دنیا میں ہوگا کہ لوگ تعریف کریں گے، لوگ یاد کریں گے، لوگ مثال دیں گے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، قرآن کی مثال ہے، اور ہر مسلمان مانتا ہے اور بڑے شان سے مانتا ہے۔ جناب ابراہیم، جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل، شوہر کا نام ابراہیم ہے، زوجہ کا نام ہاجرہ ہے، بیٹے کا نام اسماعیل ہے۔ یہ تین رشتے اگر مضبوط ہیں، باپ نے خواب دیکھا میں اپنے بیٹے کو مینا کے میدان میں ذبح کر رہا ہوں۔ قرآن میں یہ واقعہ ہے۔ ہم نے کہا ایک تربیت کا اصول قرآن سے اور ایک تربیت کا اصول خاندانی اہل بیت سے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تو قرآن سے یہ ہے کہ ابراہیم جیسا باپ خواب دیکھ رہا ہے، اب خواب بھی ایسا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو میدان مینا میں ذبح کر رہا ہوں۔ ہم اور آپ دیکھتے تو دعا تعبیر صدقہ کرتے یا نہیں کرتے؟ پریشان ہوتے، مولانا کے پاس پہنچتے، عامل کے پاس جاتے، تعویذ گڈوں والوں کے پاس جاتے، کون سی مصیبت آ گئی، ہم اپنے ہی ہاتھ سے بیٹے کو مار رہے ہیں۔ ابراہیم نے خواب دیکھا تو اپنے نور نظر سے خواب بیان کیا۔ یہ رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، ایک دوسرے
تعاون ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے مشورہ ہونا چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اسلام کو صحیح سمجھیں گے، یہ کب ہوگا؟ جب قرآن کو صحیح سمجھیں گے، یہ کب ہوگا؟ جب اہل بیت کی تعلیم صحیح سمجھیں گے۔ ابراہیم نے خواب دیکھا، اپنے بیٹے سے تذکرہ کیا جناب اسماعیل سے کہ بیٹا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو بیٹا باپ کے اشاروں پہ چلنے والا، اپنے باپ پر بھروسہ کرنے والا۔ اس نے کہا بابا جان آپ نے جو دیکھا ہے اسے آپ عمل کیجیے، آپ کو جو حکم قرآن دے گیا ہے، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو بنا لائیے۔ بیٹا تیار ہے۔ باپ نے خواب دیکھا، بیٹے سے بیان کیا کہ میں اللہ کی راہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ بیٹا کہہ رہا ہے آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے اسے کر لیجئے، ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی اطاعت خدا میں، راہ خدا میں تعاون ہونا چاہیے۔ کس کا؟ باپ بیٹے کا۔ اب یہ خواب باپ بیٹے کے درمیان ہو گیا۔ اب جناب ابراہیم نے اپنی شریک حیات سے یہ کہا کہ بچے کو نہلاؤ دھلاؤ، صاف ستھرا لباس پہناؤ، اسے ہم اپنے دوست کے یہاں لے جا رہے ہیں۔ ماں تھی اسماعیل کی، زوجہ تھی ابراہیم کی، شوہر نے جو کہا اس نے آمنا و صدقنا، آپ جو فرما رہے ہیں ہم بجا رہے ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر سوار کر تیار کر دیا۔ اب جناب ابراہیم نے چھری لی، جیسے آپ بقرعید کو تیاری کرتے ہیں، چھری رسی، بیٹے کو لیا، چل دیے۔ جب بھی آپ خدا کی راہ میں نکلیں گے، یہ بھی ہمیں اسٹوری سے لینا چاہیے۔ قرآن اور اہل بیت کو اللہ کے رسول نے اسی لیے چھوڑا ہے تاکہ موقع ان سے کچھ سیکھتے رہنا۔ تو واقع ابراہیم اور اسماعیل یہ بتلا رہا ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ پہ نکلیں گے اور اللہ کا حکم بجانے کے لیے کام کریں گے تو بڑی آسانی سے نہیں ہوگا، مشکلات آئیں گی۔ ابراہیم کو مشکلات کا سامنا ہوا، کہاں سے ہوا؟ بیٹے کے ذریعے نہیں ہوا، زوجہ کے ذریعے سے نہیں ہوا، اپنے گھر سے نہیں مشکلات کا سامنا ہے، باہر سے۔ بیٹے کو نہلا دھلا کر ساتھ لیا ہے، چلے۔ اب رکاوٹیں آنے لگی۔ شیطان آیا جناب حاجرہ کے پاس، نبی کے گھر بہکانے کے لیے۔ کیا کہا؟ کیسی ماں ہو، بیٹے کا خیال نہیں، بیٹے کی فکر نہیں۔ کیا ہوا؟ کیا معلوم ہے ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کے جا رہے ہیں پتا ہے؟ کیا دوست کیا لے کے جا رہے ہیں؟ کیا دوست کیا نہیں لے جا رہے ہیں؟ کوئی اپنے دوست کے یہاں ساتھ میں چھری اور رسی نہیں لے جاتا۔ انہوں نے خواب دیکھا ہے اور وہ خواب تو خواب ہوتا ہے، اور وہ اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ ہندی میں بولتے ہیں شبھ چنتک، جسے بیچارے کو کرنا ہے اسے کوئی نہیں، اور جنہیں روکنا ہے وہ بڑے اچھے بن کے آتے ہیں۔ ہم تو آپ چچانے والے تھے،
ہم نے سوچا آپ پریشان نہ ہو اور آپ سے ہاتھ نہ دھولے، ہم نے سوچا بتانا ضروری ہے لیکن بعد میں افسوس ہوگا اور آپ کہیں گے کہ ہمیں بتایا کیوں نہیں، بتائے ہوتے تو روک لیتے۔ تو جناب ابراہیم کی زوجہ سے کیا کہا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ کہا دوست کے یہاں لے گئے ہیں۔ کہا دوست کے یہاں نہیں لے گئے ہیں، وہ ذبح کرنے لے گئے ہیں۔ کہا باپ ایسا نہیں کر سکتا۔ کہا نہیں لے گئے ہیں، مانو ہماری بات۔ کہا نہیں ایسے نہیں ہو سکتے۔ اب جب بات بڑھی تو انہوں نے کہا اگر یقین نہیں ہے تو گھر سے نکلو اور ہمارے ساتھ چلو، ہم دکھلاتے ہیں کہاں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ نبی کی زوجہ، نبی کی ماں فوراً سمجھی کہ جو زیادہ حد سے بڑھ جائے تو یہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے، یہ کوئی شیطان لگ رہا ہے۔ اس کو علماء تاکہ دوسرے انداز سے بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس انداز میں ہمیں نہیں جانا ہے۔ جو انداز آپ کے سنے سنائے ہیں اس میں کیا داخل ہوا جائے، بس اتنا سمجھ لو کہ جب دین کے معاملے میں کوئی آگے بڑھتا ہے تو زیادہ جو فورس کرنے آئے کہ نہیں بس یہی کرو اور باقی نہیں، اور ہم پہ یقین کر لو، ہم پہ وشواس کر لو، ملے ہوئے میری باتوں پہ بھروسہ کرو، تو جو زیادہ اپنے کو بتلائے تو سمجھ لو دال میں کچھ ڈالا ہے، یہ گھر سے نہیں نکلوا رہا ہے، یہ شریعت کے خلاف لے جا رہا ہے۔ یہ عورت کا کام گھر میں رہنا ہے۔ یہ تو مولا حسین نے کربلا سے چلتے مدینے سے چلتے ہوئے بھی پیغام دیا تھا، زینب بچپن کا وعدہ ہے، بہن بغیر بھائی کی نہیں رہ سکتی۔ جناب زینب کی شادی ہوئی ہے تو شادی میں شرط رکھی گئی ہے، اے عبداللہ زینب کو اختیار ہوگا جب چاہے گی اپنے بھائی سے ملاقات کرے گی۔ لیکن جب حسین 28 رجب کو نکل رہے تھے تو کہا بہن زینب آپ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا جب تک عبداللہ اجازت نہ دے، آپ کا شوہر جب تک اجازت نہیں دے گا آپ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ سڑک پہ لگی بھی جناب عباس کے آج حالات میں انشاءاللہ پڑھوں گا۔ پوری زندگی جناب زینب نے کیا خواہش کی ہے؟ بغیر حسین کے نہیں رہ سکتی، بغیر بھائی کے نہیں رہ سکتی، جب چاہوں گی بھائی سے ملاقات کر لوں گی۔ اور آج 28 رجب کو جو حسین نکل رہے ہیں تو کہہ رہی بہن نہیں جا سکتی میرے ساتھ۔ کب تک؟ جب تک تمہارا شوہر تمہیں اجازت نہ دے۔ زینب تڑپ کے رہ گئی، آئی گھر میں۔ عبداللہ آپ کو معلوم ہے یہ زینب اپنے بھائی سے کتنا محبت کرتی ہے، معلوم ہے شادی پہ یہ شرط رکھی گئی تھی، آپ کو پتا ہے؟ کہا ہاں ہمیں سب یاد ہے، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہا عبداللہ یہ بھی سن لو کہ اگر زینب کربلا نہ گئی تو زینب بغیر بھائی کے مدینے میں بھی زندہ نہیں رہے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ عبداللہ جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے یہ زینب نہیں جا سکتی، نہ زینب جا سکتی ہے بغیر شوہر کے اور نہ حسین اپنے قافلے میں لے جا سکتے ہیں بغیر اجازت کے۔ تو عورت گھر میں جب اس نے زیادہ کوشش کی نہیں، مان نہیں اب یہ گھر سے باہر نکالو، کہا چلو ہم دکھلاتے ہیں کہاں لے گئے ہیں۔ تو جناب حاجرہ نے کہا اب تو دفع ہو جا، اب تو یہاں سے نکل لے، ایسا لگتا ہے تو شیطان ہے۔ اب جب شیطان پہچان لیے جاتے ہیں تو وہاں رکتے نہیں ہیں، وہاں رکتے نہیں، اور جب تک نہیں پہچانیں گے شیطان کو تب تک وہ خوب ہمدرد بن کر رہے گا۔ اچھا یہاں سے ناکام ہوا، اب وہاں پہنچا جہاں ابراہیم اور اسماعیل ہیں ساتھ میں،
آپ نے کیا خواب دیکھا اور خواب کی بات سے آپ بھی اتنا عمل کرنے جا رہے ہیں؟ کبھی اللہ نے حکم دیا ہے خواب اس میں خدا ہے؟ کہا آپ بھی کیا کرتے ہیں؟ اتنی خوبصورت بچے کو اتنی آرزوؤں سے پیدا ہوا ہے، اتنا خوبصورت ہے، آپ کو بچے کر رہے بھی نہیں آ رہا ہے، اور خواب کی بات بھی اتنا آپ عمل کر رہے ہیں کہ چوری بھی لیے ہیں اور یہ رسی بھی لیے ہیں اور پورا کرنے جا رہے ہیں، نہیں ہم حکم خدا میں جا رہے ہیں۔ جب ابراہیم ثابت ختم رہے تو یہاں بھی شیطان نے کہا ایسا لگتا ہے جیسے دماغ خراب ہو گیا ہے، اتنا سمجھا رہا ہوں کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا، اور خواب کی بات خواب کی ہوتی ہے، حقیقت نہیں ہوتی، اتنا سمجھا رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہے، اور جیسے ہی کہا دماغ خراب ہے ویسے ہی نبی اللہ نے کہا ایسا لگتا ہے جیسے شیطان ہے، ایسا لگتا ہے تو شیطان ہے۔ اب جب یہاں بچانا گیا تو پھر یہاں سے بھی اب بچا کچا جو ہے وہ جناب اسماعیل کے پاس پہنچا کہ بیٹا ہم تمہارے بہت محب ہیں، بہت چاہتے ہیں، بہت خوبصورت ہو، کتنے پیارے ہو تم، اب تمہیں تو معلوم نہیں تم کہاں جا رہے ہو، یہ تمہارے بابا جو ہیں تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں، اور یقین نہ آئے تو دیکھ لو کہ ہاتھ میں چھری بھی ہے اور رسی بھی ہے، یہ دوست کیا نہیں جا رہے ہیں، یہ تمہیں ذبح کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے خواب میں دیکھا ہے اسی کو والی جامہ پہنانے جا رہے ہیں، ہم نے تمہیں بتا دیا اب تم بھاگ لو۔ جیسے ہی کہا کہ نبی کو چھوڑ کے بھاگ لو، اسماعیل کہا لگتا ہے شیطان ہے، تو شیطان جو ہے تین جگہ پہ پہچانے گئے، بیوی کو گھر سے نکلوانے والا شیطان، نبی کے ذہن کو اعتراض کرنے والا شیطان، باپ سے بیٹے کو جدا کرنے والا شیطان، یہ ساری رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے ابراہیم چل رہے ہیں، بیٹا ساتھ دے رہا ہے، فوجا ساتھ دے رہی ہے، رکاوٹیں یہ آئی ہیں، لیکن ہسبینڈ وائف اور بچہ یہ مضبوط ہو، ان کے پلان مضبوط ہو، ان کا یقین ایک دوسرے پہ مضبوط ہو، ایک دوسرے پہ ان کو یقین ہونا چاہیے، اور اسی یقین کے ساتھ سارے امتحانوں کو برداشت کرتے ہوئے جناب ابراہیم کہاں پہنچے؟ مینا کے میدان میں، منزل پہ پہنچ گئے، بیٹے کو لٹایا، آنکھوں پہ پٹی باندھی اور چھری گلے پہ چلائی۔ آپ یہی دیکھا ہے کہ میں مینا کے میدان میں اپنے بیٹے کے گلے میں چھری چلا رہا ہوں، بیٹے نے کہا آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے بجا لائیے۔ ابراہیم مینا میں پہنچ کر بیٹے کو نکال کر گلے میں چھری چلا رہے ہیں، یہاں تک خدا کو امتحان لینا تھا، خدا کو یہاں تک امتحان لینا تھا۔ امتحان خدا کیوں لیتا ہے؟ امتحان خدا اس لیے لیتا ہے کہ کہیں دنیا میں جا کے دنیا دار تو نہیں بن گئے ہو، دنیا کی محبت تو نہیں آ گئی ہے، مال کی تو محبت نہیں آئی ہے، اولاد کی تو زیادہ محبت نہیں آئی ہے، رشتہ دار کی تو زیادہ محبت نہیں آئی ہے، اسی محبت کو جانچنے کے لیے وہ امتحان لیتا ہے کہ دیکھیں کس سے زیادہ محبت کرتے ہو، ہونا کیا چاہیے؟ سب سے زیادہ محبت خدا سے، اور خدا یہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ ابراہیم نے مینا کے میدان میں اپنے بچے کو نکال کر چھری چڑھا کر بتلا دیا، پروردگار مجھے سب سے زیادہ اگر محبت ہے تو خدا کے حکم کو بجا لانے میں ہے، خدا جو حکم دے اس کے بجا لانے پہ ہے، خدا جو چاہے وہ کرنے پہ ہے، خدا کی راہ پہ ثابت قدمی میں ہے۔ تو چاہ رہا تھا میں نے چلا دیا۔ اب جو ابراہیم نے آنکھ سے پٹی ہٹائی تو دیکھا اسماعیل ادھر کھڑے ہوئے ہیں، جو
صبح ادھر دبا ہوا ہے، کہا پروردگار یہ کیا ہوا؟ آواز قدرت آئی ابراہیم ہمیں کسی کا مال نہیں چاہیے، ہمیں کسی کی جان نہیں چاہیے، تم قربانی کرتے ہو ہمیں خون نہیں چاہیے، ہمیں کسی کا گوشت نہیں چاہیے، ہم نیت دیکھنا چاہتے ہیں کہاں تک ہمارے اللہ میں آ سکتے ہو۔ اللہ کسی کا مال نہیں لیتا، کسی کی اولاد نہیں لیتا، وہ دیکھتا ہے کہاں تک ہماری راہ میں آ سکتے ہو، اور جب ہماری راہ میں آ جاؤ تو ہم تمہارے درجے بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا ہے۔ ہو گیا، تربیت کے اصول ملے، یہ تین رشتے اگر مضبوط ہیں اور عبادت خدا میں، حکم خدا میں، اللہ خدا میں، نبی کے فرمان پہ اگر یہ تینوں رشتے مل کر چلنے کے لیے تیار ہیں تو کسی کی یاد کو بقرہ عید کہی جاتی ہے۔ یہ دنیا میں بقرہ عید کیوں منائی جا رہی ہے؟ کہاں جہاں پر ہسبینڈ وائف و بچے خدا کی اطاعت کریں تو اسے اتنا سر بلند کرتا ہوں کہ زمانے سے کہتا ہوں عید کے نام پہ انہیں یاد کرتے رہو، عید کے نام پر انہیں یاد کرو۔ آپ بھی علم اٹھاتے ہیں، آپ بھی کسی کو یاد رکھتے ہیں، کس کو یاد رکھتے ہیں؟ علم اٹھاتے ہیں۔ عید منایا تو ابراہیم اور اسماعیل حاجرہ یاد آئی، علم عباس کھاؤ تو کسے یاد کرو گے؟ اہل بیت کے گھر میں تربیت، کربلا کے لیے تیاری۔ مولا علی نے اپنے بھائی عقیل سے کہا بھائی عقیل میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے خاندان میں شادی کروں جو شجاع ہو، بہادر ہو، تاکہ ایک بہادر بیٹے کی خواہش ہے۔ بولا کربلا کی تیاری خدا نے بھی کروائی، رسول نے بھی کروائی، جناب سیدہ نے بھی کروائی، مولا علی نے بھی کروائی۔ شادی ہو گئی، کس مقصد کے لیے؟ کربلا میں اپنے جانثار کے لیے۔ میں تو نہ رہوں گا لیکن میری طرف سے تو کوئی ہو، میرا کوئی جانشین ہو۔ عباس کی تمنا، مولا دعاؤں میں عباس کو چاہتے تھے، مانگتے تھے اللہ کی بات۔ اور جب شادی ہو کر جناب فاطمہ کلابیہ مولا علی کے گھر آئی ہیں تو انہوں نے وہی کردار پیش کیا ہے جو مولا چاہتے تھے۔ مولا کیا چاہتے تھے کہ ایسا خاندان ہو جو شجاع ہو اور اس سے شجاع بیٹا، بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں کام آئے۔ مقصد کربلا کی تیاری ہے، حسین کا وفادار تلاش کرنا ہے۔ زوجہ کو پتا ہے، بیوی کو پتا ہے، اس نے اپنا کردار نبھانا شروع کر دیا، مولا علی کا ساتھ دینا شروع کر دیا، مولا کے مقصد پہ عمل شروع ہو گیا، مولا کے مشن پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ جب شادی ہو کر البنین فاطمہ کلابیہ آئی ہے تو حسن حسین بھی تھے، زینب میں کلثوم بھی تھی۔ آنے کے بعد سب سے پہلے بچوں کو گلے لگایا اور کہا کہ ہمیں ماں نہ کہنا، ہم تمہاری کنیز ہیں، تم سب ہمارے آقا ہو، تم سب ہماری شہزادی، ہم خدمت کریں۔ اور اسی انداز میں تربیت دی کہ پوری زندگی اپنے لال عباس کو یہی کہا کہ دیکھو ان کو بھائی نہ کہنا، ان کو آقا ہی سمجھنا۔ اور جناب عباس نے پوری زندگی مولا حسین کو آقا ہی کہا ہے۔
جب بھی کہا آقا مولا، جبکہ یہ بھائی بھائی ہیں لیکن نہیں، ماں کی تربیت نہیں۔ مولا علی نے اپنے عباس کو اسی انداز میں پالا ہے، کربلا کے لیے تیار کیا ہے۔ جنگ صفین میں مولا نے جو ہے اپنے بیٹے عباس کو گھوڑے پہ سوار کر کے فوج اشکیا میں بھیجا ہے، جاؤ تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں، اس لیے کہ میں نے تمہیں کربلا کے لیے تیار کیا۔ اور جب مولا عباس میدان صفین میں آئے ہیں اور ذوالفقار حیدری کو چلایا ہے تو ہر طرف سے آواز آ رہی تھی، علی آ گئے، علی آ گئے۔ یہ کیا ہوا کہ علی خود جو ہے میدان جنگ میں آ گئے۔ اور اس کے بعد جب یہ آواز معاویہ کے خیمے میں پہنچی تو وہ بھی نکل کے آ گیا، یہ کیا معاملہ ہوا؟ اور جب اس نے دیکھا تو بالکل انداز وہی، کردار وہی، ادائیں وہی، حملہ وہی، طور طریقہ وہی۔ کیوں؟ سکھانے والا علی ہے، اور سکھانے والا جب علی ہے تو سیکھنے والا بھی علی کی طرح ہے۔ یہاں سے ہمیں بھی کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر مولا ہمارا علی ہے تو چاہنے والا بھی علی والے جیسا بن جائے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ انداز، رفتار، شان و شوکت، جذبہ، دبدبہ، روب، جلال، تلوار سب علی کے انداز میں ہے۔ پوری فوج چلا رہی علی آ گئے، علی آ گئے، یہاں تک کہ معاویہ کو جو اپنے خیمے سے نکلنا پڑا۔ اب وہ بھی دیکھ کے حیران ہے، ہاں یہ تو علی ہی لگ رہا ہے، یہ انداز علی کا ہے، یہ طریقہ علی کا ہے، یہ حملہ بتلا رہا علی ہے۔ جب ہر طرف سے علی علی ہونے لگا تو اب خیمے سے علی بھی آ گئے، خیمے سے باہر علی بھی آ گئے۔ اب لوگ دیکھ کے حیران ہے۔ یہ بہت سی جنگوں میں ہو چکا ہے کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ایک ہی علی ہے، لیکن جب میدان میں آ جاتے تھے تو دشمنوں کو ہر طرف علی علی ہی نظر آتا تھا۔ صفین میں بھی یہی ہوا کہ میدان میں جو لڑ رہا ہے وہ بھی علی ہے، خیمے کے باہر جو کھڑا ہے وہ بھی علی ہے۔ اب علی نے اپنے فرزند کو بلایا، اپنی آرزو، اپنی تمنا، اپنی خواہش کو بلایا، عباس کو خرید کیا، اور اس کے بعد چہرے سے نقاب بتائی، صفین والوں کو دکھلا دیا، دیکھو یہ میرا عباس ہے، یہ عباس ہے۔ مولا علی نے کربلا کے لیے یوں تیار کیا، جب باپ اور ماں اس طریقے سے بیٹے کی تربیت کریں گی تو اس بیٹے کا کردار کیا ہوگا، اس کا جذبہ کیا ہوگا، اس کا انداز کیا ہوگا، اس کی کوالٹی کیا ہوگی۔ عباس معمولی ذات کا نام نہیں ہے، جناب عباس معمولی ذات کا نام نہیں، اتنی اہم ذات ہے کہ مولا عباس کی زیارت میں یہ جملہ آتا ہے کہ جو مولا عباس کی معرفت نہیں رکھتا اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہو۔ قتل کرنے والے، ظلم کرنے والے، راستہ روکنے والے، یہ سب پہ تو لعنت ہی ہے۔ جو کربلا میں تیر چلا رہے ہیں وہ بھی لعنتی ہیں، جو راہ پہ رکاوٹ بن رہے ہیں وہ بھی لعنتی، یہ سب تو ہے۔ جو مولا عباس کی معرفت نہیں رکھتا وہ بھی لعنتی۔ خدا کی لعنت یہ معصوم کے قول ہے زیارت میں۔ جو زیارت پڑھی آتی ہے یہ اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ کسی نہ کسی معصوم کی ہے جو ان کی زبان سے نکلا ہے، اور معصوم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو رسول کہتا ہے، اور رسول جو ہے اپنی طرف سے نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو خدا کہتا ہے۔ لعن اللہ من جہل بحقہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو مولا عباس کی
معرفت نہ رکھتا ہو، ان کے حق کو نہ پہچانتا ہو. کتنی عظیم بات. ان پر ظلم کرنا اور ان پہ ستم کرنا، تلوار مارنا، نظر مارنا، رکاوٹ پیدا کرنا، تیر و تلوار تبر، یہ سب تو دور کے مرحلے ہیں. شان عباس، عظمت عباس، معرفت عباس، فضیلت عباس، علم عباس، زہد عباس، سیرت عباس، تقوی عباس، زہد عباس. اگر معرفت نہیں ہے ہم اور آپ فقط یہ کہ شجاع ہیں، بہادر ہیں، وفادار ہیں، علم بردار ہیں. مولا عباس ڈائریکٹ علی کے ہاتھوں میں بڑے ہیں. آج آپ ہمارا جو بھی احترام کر رہے ہیں یہ علم کی وجہ سے، اور یہ علم در علم سے لیا گیا ہے. اور یہ جو در علم سے لیا گیا ہے تو اس میں 1400 سال کا فاصلہ ہے. 1400 سال کے فاصلے میں نہ جانے کتنے وسیلے سے یہ علم ہم تک پہنچا ہوگا. 1400 سال کا فاصلہ، ان 1400 سالوں میں نہ جانے کتنے ہزار ہوں گے جن کے ذریعے سے ہوتا 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 علم ہم تک پہنچا. جب ہم تک پہنچا ہے تو آپ ہماری تعظیم کر رہے ہیں، عزت بخش رہے ہیں، بہترین کھانے کے انتظامات کر رہے ہیں، بہترین مہمان نوازی کر رہے ہیں، بہترین خیال رکھ رہے ہیں، کوئی کمی آنے نہیں دینا چاہتے. کیوں؟ ہم نے علم آل محمد کو سیکھا ہے. ہم آل محمد کے پیغام کو بڑھا رہے ہیں، جبکہ اس میں جو ہے 1400 سال کا فاصلہ ہے. ڈائریکٹ کوئی معاملہ نہیں ہے، سارے وسیلے ہیں. اور جتنوں کے ذریعے سے پہنچا ہے اس میں معصوم کے علاوہ غیر معصوم بھی ہے، اور ہزاروں کی فہرست بن جائے گی تب جا کے یہ ہم تک پہنچا. ایک عالم دین نے یہی سوچا کہ ہم تو عالم ہیں اور مولا عباس تو وہ علم نہیں ہوگا. معرفت عباس، مولا عباس بعد میں آئے اس عالم دین کہ عالم دین تم نے بہت پڑھ لیا ہے، اپنے کو عالم سمجھنے لگے ہو. یہ بتلاؤ تم نے اور میرے بابا کے زمانے میں کتنا فاصلہ ہے؟ اب جو فاصلہ تھا 1200 1400 1100 جو بھی بیان کیا کہ ان سالوں میں کتنے لوگوں کے ذریعے وایا تم تک پہنچا. ہزاروں کی لائن لگ گئی. کہا ہزاروں سے ہوتے تم تک پہنچا. جبکہ ہوتا کیا ہے، یہیں پہ 10 آدمی کھڑا کرتے ہیں اور ایک بات ان کے کام میں کہو کہ یہی بات تم ان کے بتا دو، وہی وہ ان کو بتا دے، وہی ان کو بتا دے، تو وہاں تک پہنچتے بات بدل جاتی ہے. مولا عباس نے اس عالم سے کہا کہ آپ اپنے کو عالم سمجھ رہے ہیں، علم کا ماہر سمجھ رہے ہیں، ہم سے افضل سمجھ رہے ہیں، فضیلت والا سمجھ رہے ہیں. یہ بتلاؤ کتنا زمانہ ہے؟ میرے بابا کے زمانے سے اور آپ کے زمانے میں اتنے سالوں کا فاصلہ. اب سوچو کتنے ذریعوں سے پہنچا ہے، اور اتنے سالوں کے بعد، اتنے ذریعوں کے بعد پہنچنے پہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں ہم عالم دین ہیں. اب آپ فیصلہ کریں کہ جب ہزاروں وسیلوں سے گزر کر ان بات تک پہنچتا ہے تو آپ اپنے کو عالم سمجھتے ہیں، فضیلت والا سمجھتے ہیں، اور میں وہ عباس ہوں جو علی کی آغوش میں پڑا ہوں. علی کی آغوش میں پڑا ہوں. کوئی وسیلہ نہیں ہے، ڈائریکٹ اپنے بابا سے
باتوں میں پلا ہے اور دعاؤں کا نتیجہ ہے اور آرزوؤں سے پلا ہے، تو یہ علم میں کتنا ہوگا، زہد میں تقویٰ الہی میں کتنا ہوگا، عبادت میں کتنا ہوگا، قرآن کی قرأت میں کتنا ہوگا، تقویٰ پرہیزگاری میں کتنا ہوگا، اخلاقیات میں کتنا ہوگا، مولا کے اطاعت و فرمانبرداری میں کتنا ہوگا، یہ اندازہ لگائیے۔ اور پھر حضرت مولا عباس بنی، عباس کوئی معمولی ذات کا نام نہیں ہے، اور عباس کو بتلایا گیا ہے کہ آپ کو کربلا کے لیے چاہا گیا، کربلا نظروں میں رہے تاکہ مقصد یاد رہے، اور اسی مقصد کے لیے مولا ہمیشہ رک جاتے تھے۔ مولا کو اگر کہیں روکا جاتا تھا مولا عباس کو تو کربلا کا حوالہ دیا جاتا تھا۔ اگر مدینے میں جب بیعت کا سوال آیا ہے تو آپ نے مولا رکھا امام حسین خان کو فرمایا آپ دربار میں جائیے، ہم باہر کھڑے ہیں، اس لیے کہ آپ کو بلایا گیا ہے، ہم باہر دروازے پہ کھڑے ہیں، اور اگر اس نے کچھ بھی شان اقدسے میں گستاخی کی تو آپ کو یہاں تک آنے کی ضرورت نہیں، وہیں سے تھوڑا آواز اونچی کیجیے گا پھر دیکھیے گا۔ اور جب مولا عباس دربار میں داخل ہوئے ہیں، تلوار نکالی ہے تو مولا حسین نے کہا تھا بھیا عباس یہ کربلا نہیں ہے، مولا عباس نے تلوار رکھی۔ کربلا ہر لمحہ یاد دلایا ہے کربلا کے لیے، وہ سارے مراحل میرے بھائی نے فرمائش کی ہے خطبہ جناب عباس۔ مولا عباس نے عظمت حسین کو واضح کرنے کے لیے امام وقت کی فرمائش پر مولا عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ کہاں پر؟ خانہ کعبہ کی چھت۔ یہ خانہ کعبہ کی چھت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر نماز نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے نماز جو بھی ہوگی وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگی۔ خانہ کعبہ کے اندر رہیں گے تو چار حصے میں سے کسی نہ کسی طرف ہوں گے، اوپر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہاں سے پڑھ رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ ادھر ہے، اور جب وہاں کے پہنچتے ہیں خانہ کعبہ کے خلاف میں دیکھتے ہیں کہ پورے راؤنڈ سے نماز ہوتی، کیوں ہوتی ہے؟ سب کا ڈائریکشن سامنے کعبہ ہے۔ کعبے کے اندر بھی اگر چلے جائیں تو بھی وہاں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ سامنے کعبے کی دیوار ہے، لیکن جب کعبے کی چھت پہ جائیں گے تو صرف آسمان ہی نظر آئے گا، کعبے کی دیوار نظر ہی نہیں آئے گی، تو یہاں پہ نماز نہیں ہو سکتی۔ مولا حسین مکے میں کئی مہینوں تک رہے، 3 شعبان کو گئے ہیں اور حج کے سیزن تک وہیں رہے، 5 مہینہ تک۔ اور جب حج کا سیزن آ گیا، لوگ دنیا بھر سے حجاج کرام جو ہے مکے میں آ گئے، طواف خانہ کعبہ میں مشغول ہو گئے، تو مولا حسین نے اپنے بھائی عباس سے کہا عباس کعبے کی چھت پہ جائیے اور 3 لوگوں کا تعارف کرا دیجیے، 3 لوگوں کا۔ ایک تعارف آپ اپنی ذات کا کرا دیجیے، ایک حسین کون ہے یہ بتلا دیجیے، اور ایک یہ جو حج کر رہے ہیں جنہیں حسین کا خیال نہیں ہے ان کا بھی تعارف کرا دیجیے۔ اتنا عبادت الہی میں مشغول ہے کہ حسین کے ساتھ کیا گزر رہی ہے کسی کو خبر ہی نہیں ہے۔ ایسی عبادت نہیں ہے، ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو امام وقت کا خیال نہ رکھ سکے۔ اسی لیے ہمارے ہاں مسئلے ہیں کہ اگر عورت مستحبی کام کر رہی ہے، چاہے نماز پڑھ رہی ہے، اور اس کا بچہ رو رہا ہے تو وہ جلدی نماز تمام کر دے، یا مستحبی ہے تو توڑ دے، بچے کو سنبھالے۔
اگر شوہر منع کر دے کہ آپ سنتی روزہ نہیں رکھ سکتی، ہمارے لیے رکاوٹ ہوگی، پریشانی ہوگی، عورت نہیں رکھ سکتی۔ جب یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے، جب گھروں گھروں میں لاگو ہے، تو وہ جسے پروردگار نے ہادی بنایا ہے، رہنما بنایا ہے، جانشین رسول بنایا ہے، اس کی عظمت کتنی ہوگی۔ سارے حاجی طواف میں مشغول ہیں، اب کسی کو یہ خبر نہیں کہ حسین پر کیا گزر گئی ہے۔ مولا حسین نے مولا عباس سے کہا، یا عباس سب طواف میں مشغول ہیں، جائیے خانے کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے آپ خطبہ دیجیے اور ان کو بتائیے۔ اور مولا عباس خانے کعبہ کی چھت پہ گئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ مجھے جان لو، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی ولادت اسی خانے کعبہ میں ہوئی ہے۔ جس خانے کعبہ کا طواف کر رہے ہو، اس خانے کعبہ کو اگر فضیلت ملی ہے تو میرے بابا کی وجہ سے ملی ہے، اور میں اس کا بیٹا عباس ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ میرے مولا اور آقا امام وقت مظلوم کربلا، ان کو سمجھ لو، اتنی عظیم ذات کائنات میں ہے کہ اگر یہ چاہ لیں تو کعبے کو مدینہ آنا پڑتا، لیکن حسین نے چاہا نہیں، حسین خود چل کے یہاں تک آئے ہیں۔ یہ قدرت ہے میرے مولا حسین کی، اگر وہ چاہ لیتے تو کعبہ چل کر آتا۔ اب جب کعبے کی بات آئی تو علی کو بھولا نہیں جا سکتا۔ رسول نے فرمایا تھا علی کی مثال کعبے جیسی ہے، یعنی کعبہ کہیں نہیں جائے گا بلکہ دنیا سے مسلمانوں کو کعبہ تک آنا پڑے گا۔ رسول مثال دے کر بتلا رہے تھے، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم خلافت پہ بیٹھ جائیں گے تو علی آئیں گے، نہیں، علی کہیں نہیں آئیں گے، سب کو علی کے پاس آنا پڑے گا۔ صلوات بر محمد علی محمد، علی کی مثال کعبہ کی طرح ہے، کعبہ کسی کے ڈر پہ نہیں جائے گا۔ اب یہی میرے مولا آقا نے کیا، بلکہ سب کو کعبے تک آنا پڑے گا۔ پورا حج گواہ، دنیا میں کہیں حج نہیں ہوگا، کسی اور صورت میں نہیں ہوگا، ہوگا تو مکے میں ہوگا، ہوگا تو خانے کعبہ کے طواف سے ہوگا، ہوگا تو اسی ایام میں ہوگا۔ جو ہم کہیں وہی ہوگا، جو خدا کہے گا وہی ہوگا۔ خدا کا رسول یہ فرما رہا ہے، کعبے جیسی مثال علی کی ہے، علی کہیں نہیں جائے گا۔ اب علی کا لاڈلا خانے کعبہ کی چھت سے ہے، میں کون ہوں پہچان لو، میں کس کی تاریخ کس کی فضیلت حق کرنے جا رہا ہوں، سن لو، اتنا عظیم ہے۔ اور اس کے بعد بدنے کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اے کافرو، اے فاجرو، بڑا عجیب جملہ ہے مولا عباس کا۔ یہ حاجی ہیں، حاجی کا مطلب سمجھتے ہیں یہ مسلمان ہیں، مسلمان کا مطلب سمجھتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، یہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، یہ اسلام والے ہیں، یہ لباس حج میں ہے، حرام پہنے ہوئے ہیں، ایام حج میں ہیں، طواف کر رہے ہیں، لیکن علی کا لاڈلا جو ہے خانے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے یہ فرما رہا ہے، اے کافرو، اے فاجرو، تم دیکھ لو، دو نشانیاں میں بتلا رہا ہوں، دو خاندان تمہیں دکھلا رہا ہوں، اب تم سوچو کہ خاندان رسالت کون ہے اور شراب پینے والا کون ہے، وہ کس کے گھر میں آوے زمزم آتا ہے، وہ کس کے گھر میں شراب آتی ہے، پہچانو، جس کے گھر میں وحی الہی آتی ہے وہ اہل بیت ہیں، جن کے گھر میں جام کوثر آتا ہے وہ اہل بیت ہیں، اس گھرانے کی مرد کا نام حسین ہے۔ اب وہ
हादी है वो कौन है? और इमाम ने काफिर और फाजिर करके बतला दिया कि अगर तुम्हें इमाम वक्त की मार्फत नहीं है तो तुम लाख रुपये में मुसलमान नजर आओ, लाख रुपये में नमाजी नजर आओ, लाख रुपये में हारी नजर आओ, अल्लाह की निगाह में हारी हो, मुसलमान नहीं हो। लोग सोचेंगे अब्बास ने ऐसे कैसे कह दिया? अरे क्या हदीस रसूल भूल गए? मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानी माता भी कदम जाहिलिया, जो अपने इमाम वक्त को न पहचाने उसकी मौत चाहे उम्मत की होती है। हुसैन इमाम वक्त है, अगर इसे नहीं पहचान रहे हो तो जहालत है। तुम समझ रहे मुसलमान हो, तुम समझ रहे हो कि नमाजी हो, तुम समझ रहे हो कि हाजी हो, अगर इमाम वक्त की मारिफत नहीं है तो जाहिल जहालत की मौत है। क्या तारीफ कराया है मौला अब्बास ने। उसके बाद मौला ने हज को उम्रे से बदल दिया। ये वो अब्बास हैं जो पूरी जिंदगी फिदाए हुसैन हैं, मददगार हुसैन है, नासिर हुसैन है, शामिल मकसद हुसैन है, दर राह हुसैन है। मौला हुसैन के साथ साथ हैं, मकसद पे भी हैं, मिशन पे भी हैं, इताअत के मंजिल पे भी हैं, नासिर भी है, मुआफिर भी है। कोई आँख नहीं दिखा सकता, कोई मौला के सामने अगर नहीं सकता। अब्बास कितना वफादार है अब्बास, किसका वफादार है? हाँ मौला, पैगाम यही कर देना चाहता हूँ, और बगैर पैगाम के तो कोई मजलिस है ही नहीं। मजलिस फकत याद हुसैन में रोना और मातम कर लेना और खुश हो जाना नहीं है। मजलिस याद हुसैन में मौला हुसैन से कुछ तबर्रुक लेना है। एक तबर्रुक वो होता है जो हम बांटते हैं, एक तबर्रुक वो होता है जो मोमिनीन बांटते हैं, एक तबर्रुक वो होता है जो बानियाने मजलिस बांटते हैं, एक तबर्रुक वो है जो मौला हुसैन बांटते हैं। कौन सा तबर्रुक लेना है? तबर्रुक, ये तबर्रुक इतना मुतबर्रिक है कि इसको जरूर चखना चाहिए। मजलिस इमाम हुसैन में जो आपको नज़्र व नियाज़ मिल रही है, जो तबर्रुकात मिल रहे हैं, इसे जरूर लीजिए। ये बड़े मोतबर हैं, बड़े शफा वाले हैं, बड़ी बरकत वाले हैं, इसको जरूर लीजिए, इसका एहतराम कीजिए। बाद लोग मना करते हैं कि पानी नहीं पीना सबील का और नियाज नहीं खाना जो हुसैन के नाम पे है, यह गैरुल्लाह का मामला है और ये है वो शिरक कुफ्र, मना करते हैं। ये जितने मना करने वाले हैं सब गुनहगार हैं। क्यों? रसूलुल्लाह का जमाना था जहाँ रसूलुल्लाह की दावत आलम इंसानियत करती थी, वहीं पे रसूलुल्लाह की दावत शहद की मक्खी भी कर रही है। शहद की मक्खी रसूलुल्लाह की बारगाह में आई, फरमाने लगी, या रसूलुल्लाह हमारी ये ख्वाहिश है कि हम आपकी दावत करें। रसूल सब कुछ जानता है, हर एक की ज़बान जानता है, हर एक के नजरियात जानता है, हर एक की फितरत जानता है, हर एक का तौर तरीका जानता है, हर एक का जज्बा जानता है, हर एक की अकीदत जानता है, हर एक की चाल ढाल जानता है, हर एक का इदार ख्याल जानता है। सब कुछ पैगंबर जो अल्लाह का नुमाइंदा है वो सब जानता है। शहद की मक्खी रसूलुल्लाह की बारगाह में आई, सारे मुसलमान आपकी दावत करते हैं, हम भी करना चाहते हैं। पैगंबर ने कहा बिस्मिल्लाह कर सकती है, जब चाहो दावत रख लो। कहने लगी आपके साथ आपके भाई की भी दावत रखेंगे, आपके साथ आपके भाई मौला अली की भी दावत का। ठीक है, हम उनसे भी बोल देंगे। अब दावत तय, जगह तय, तारीख तय,
وقت طے ہو گیا. اب اس نے دعوت میں شہد کی مکھی نے شہد پیش کیا. جس کی جو اوقات ہوئی تو دیکھا بس ان کی بارگاہ میں خلوص سے دو، محبت سے دو. جو بھی پیش کیا تھوڑا ہے، آپ جو کھاتے ہیں آپ کی لیاقت جو ہے، آپ کی حیثیت جو ہے، بس اہل بیت تو دل دیکھتے ہیں، جذبہ دیکھتے ہیں، نیت دیکھتے ہیں، خلوص دیکھتے ہیں. تو اس کی بات شہد تھی، شہد لے گیا دعوت میں. رسول اللہ نے شہد کو چکھا. اس کے بعد پوچھا یہ بتلاؤ کہ یہ شہد بنتی کیسے ہے؟ کہا ہم لوگ پھولوں پہ بیٹھتے ہیں، رس کو چوستے ہیں اور اس کے بعد اسی سے شہد بنتی ہے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ جب تم لوگ پھولوں پہ بیٹھتی ہو تو ہر پھول ایک طرح کے بھی نہیں ہے، اور ہر پھول کا رنگ بھی الگ ہے، ذائقہ بھی الگ ہے، تو ہر ایک کا رس بھی الگ الگ ہوگا. اس شہد میں مٹھاس کیسے آ جاتی ہے؟ ہر پھول پہ بیٹھتی ہو، الگ الگ قسم کے ہیں، الگ الگ رنگ کے ہیں، اور الگ الگ ذائقے کے، الگ الگ خوشبو کے ہیں، تو اس میں مٹھاس کیسے آ جاتی ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ پھولوں پہ بیٹھتے ہیں، رس کو لیتے ہیں، اور جب اکٹھا کرتے ہیں تو محمد اور آل محمد پہ درود پڑھ لیتے ہیں. یہ صلوات تو ہوتی ہے. کہا ہم لوگ جو ہے محمد اور آل محمد پہ درود پڑھ کے یہ کام کرتے ہیں. اس کی وجہ سے اللہ جو ہے ہماری شہد میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے. اور قرآن میں جا کے سرچ کر لینا کہ شہد جو ہے وہ شفا ہے، اینٹی بایوٹک ہے. بچوں کو سب سے پہلے جو ہے یا خاک شفا دی جاتی ہے یا شہد چٹائی جاتی ہے. یہ شہد کے فائدے ہیں. تو شہد کی مکھی نے دعوت کر کے شہد پیش کر کے یہ بتلا دیا کہ شہد میٹھی کیسے ہوتی ہے. تو کہا ذکر محمد علیہ محمد سے ہوتی ہے اور اس میں شفا بھی آ جاتی ہے. تو جب شہد میں صرف درود پڑھ لیا جاتا ہے تو مٹھاس بھی آ جاتی ہے، شفا بھی آ جاتی ہے. تو جو ذکر امام حسین میں نیاز ہے اس میں فقط درود نہیں ہے، اس میں بسم اللہ بھی ہے، سورہ الحمد بھی ہے، سورہ توحید بھی ہے، اور آل محمد پہ درود بھی ہے، اور ان کی محبت کا واسطہ بھی ہے. جہاں اتنی چیزیں ہو جائیں تو پھر شفا ہی شفا ہے. اس میں شفا ہی شفا ہے. اب اگر اس رزق سے آپ کسی کو دور کر رہے ہیں تو آپ محمد آل محمد کے ذکر سے دور کر رہے ہیں، قرآن کی آیتوں سے دور کر رہے ہیں، شفا سے دور کر رہے ہیں، برکت سے دور کر رہے ہیں. یہ آپ کو تبرک مل رہا ہے، نیاز مل رہی ہے. احترام سے لیجیے اور احترام سے استعمال کیجیے. آج شاید وقت زیادہ جائے گا، ایسے موقع ہمیں بار بار نہیں ملتے. تو یہ تبرک بڑا معتبر ہے. شفا ملے گی، محبت پیدا ہوگی. اہل بیت کے ناک پہ کھاؤ گے تو اہل بیت کا کچھ لاؤ گے، اہل بیت سے قریب ہوگے. اور جو تبرک کی مخالفت کرے تو سمجھ لو تمہیں در اہل بیت سے روک رہا ہے. یہ تبرک اتنا قیمتی ہے. یہی تبرک کھانے کے بعد ہمارا نوجوان یہ کہتا ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا کوئی اہل بیت کے خلاف بات کر لے. کیوں؟ کہا ہم نے تبرک حسین کھایا. کوئی ممبر سے ایسی باتیں نہ پڑے جو ہمارے دل و دماغ میں نہ اتر سکے. ہم حسین کے معاملے میں یہ برداشت نہیں کریں گے. کیوں؟ تبرک کھایا. عدالاری کے معاملے میں کوئی یہ نہ پڑھ پائے، اصلاح کے نام پہ کوئی یہ نہ کہہ پائے. کیوں؟ ہم نے تبرک کھایا ہے. ہم مولا کا نمک کھائے ہوئے ہیں تو ہمارے سامنے بس وہی ہونا چاہیے. اصلاح کی بات نہیں ہونی چاہیے، تبلیغ کی بات نہیں ہونی چاہیے. صرف مولا مولا کرو، مولا
کے ذکر کرو، مولا کی راہ پہ چلو، تبلیغ نہیں کرنا، اصلاح نہیں کرنا، ہم جو جیسا کرتے آ رہے ہیں ویسے ہی کرنے دو۔ کیوں بھائی اتنا جذبہ کا تبرک کھایا ہے مولا کا؟ اگر یہاں تک بات آپ کے دل و دماغ میں اتر گئی تو یہ آپ کے جذبوں کو میرا سلام، مولا آپ کو سلامت رکھے کہ آپ جس کا کھا رہے ہیں اس کے بارے میں بول رہے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ تم جو تبرک حسین کھاتے ہو یہ کبھی کبھی کھاتے ہو، شب جمعہ مجلس میں آگے تب کھا لیتے ہو، محرم کی نیاز میں آگے تب کھا لیتے ہو، ولادت شہادت پر آگے تب کھا لیتے ہو، ہمیشہ نہیں کھاتے۔ ہے اقرار؟ اقرار ہے؟ ارے بولیے بھائی، آواز سے بولیے۔ تو آپ جو تبرک کھا رہے ہیں یہ کبھی کبھی کھاتی ہیں، اور وہ جو عالم ممبر پہ آ رہا ہے، جو محراب میں کھڑا ہو رہا ہے، یہ پورا تبرک ہی نہیں، یہ پورا مال امام کھا رہا ہے۔ پورا دن جو کھانا کھاتا ہے وہ امام کے پیسوں سے کھاتا ہے، اس کا حق زیادہ بنتا ہے۔ تم تبرک حسین کھا رہے ہو تو تمہارا جذبہ اتنا ہے کہ کوئی بول کے جا نہ پائے، تو جو پورا امام کا حق ادا نہ کرے کہ کھا رہا ہے تو امام کے مال سے، پڑھ رہا ہے تو امام کے مال سے، پڑھ رہا ہے تو امام کے نام سے، گھر ملا ہے تو امام کے نام سے، روزی ملی ہے تو امام کے نام سے، تو اس کا جذبہ کتنا ہونا چاہیے یہ تم سوچو۔ وہ اگر یہاں آ کر امام کا پیغام نہ پہنچائے اور امت کی اصلاح کی فکر نہ کرے تو پھر کیا کرے وہ؟ مدینے سے امام حسین نکلتے ہوئے فرما رہے تھے میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اگر وہ اصلاح نہ کرے تو کیا وہ کربلا پہنچا رہا ہے؟ وہ مقصد امام پورا کر رہا ہے، اور جو امام کا کھا کر امام کا نہ پڑھے سمجھو غدار ہے۔ تو غداروں کا ساتھ دینا یا حقداروں کا ساتھ دینا ہے؟ جو حق کے نمک ادا کرے اس کا ساتھ دیجیے، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو بدلنا پڑے گا، اپڈیٹ ہونا پڑے گا۔ برداشت، قوت برداشت۔ مولا عباس پوری زندگی کربلا کے لیے، کربلا پہنچ بھی گیا میرا آقا۔ میں یہ کر رہا تھا کہ ہم سب آج مولا عباس کا نوحہ پڑھا ہے، مولا عباس کا علم اٹھایا ہے، مولا عباس کی مجلس میں آئے ہیں، مولا عباس کے مسائل سنیں گے، مولا عباس کے مرثیے ہوئے ہیں، اتنا آپ آج مولا سے قریب ہوئے ہیں تو آپ کی کچھ ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ آج علم بھی آپ نے عباس کے نام پہ اٹھایا ہے، آج ماتم بھی آپ نے مولا عباس کے نام پہ کیا ہے، کلام بھی مولا عباس کی شان میں پڑھا ہے، مجلس بھی مولا عباس کی شان میں سن رہے ہیں، مسائل بھی مولا عباس کا سنیں گے، پورا دن جو ہے مولا عباس کے نام پہ گزارا ہے۔ یہ ہرے ہرے لباس آپ نے مولا عباس کے نام پہ پہنے ہیں، یہ ابھی جو ماتم کیا ہے مولا عباس کے نام پہ کیا ہے، جو نیاز بن رہی ہے جو ابھی ملے گی وہ بھی مولا عباس کے نام پہ ہے۔ سب کچھ جب مولا عباس کے نام پہ ہے تو کیا کھانے کے بعد ہماری ذمہ داری کچھ نہیں بنتی؟ ذمہ داری بنتی یا نہیں بنتی؟ اس ذمہ داری کا احساس کر لو کہ کیا ہماری ذمہ داری ہے۔ کربلا کے میدان میں مولا عباس ہے، اور عباس جدھر ہے ادھر سکون ہے۔ کیوں؟ شجاع، بہادر، ایک ہی مقصد ہے نصرت حسین، ایک ہی مقصد ہے کربلا، ایک ہی مقصد ہے امام کی حفاظت، ایک ہی مقصد ہے دین کی سربلندی، ایک ہی مقصد ہے اسلام کی حفاظت، دشمنوں سے مقابلہ۔ مقصد کے تحت کربلا میں کس کی طرف ہیں؟ مولا حسین کی طرف ہیں۔ مولا حسین کی طرف کتنے لوگ ہیں؟ مختصر سے لوگ ہیں، لیکن عباس ہیں، بڑا سکون ہے۔ اصحاب و انصار، جانصار، اہل بیت، گھرانہ چاہنے والے
لشکر فوج یزید میں نہ جانے کتنے سردار ہیں، نہ جانے کتنے کمانڈر ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں. ادھر بھوک پیاس ہے لیکن سکون ہے کہ عباس ہے. ادھر پوری فرات بہ رہی ہے لیکن پریشانی ہے کہ عباس سامنے ہے. ادھر خیال حسینی میں کم لوگ ہیں لیکن مطمئن ہے کہ ہمارے ساتھ عباس ہے. ادھر لاکھوں کی تعداد میں ہے لیکن بے چینی ہے کہ مد مقابل عباس ہے. ایک طرف سکون، دوسری طرف پریشانی، ایک طرف نیند، ادھر والے آرام سے سو رہے، کوئی خوف نہیں ہے، ادھر والے سب جگ رہے ہیں، حضرت عباس تاری ہے، کسی کو نیند نہیں آ رہی فوج یزید میں. اور ادھر جو حسین کے لشکر میں سب کو نیند آ رہی ہے سکون سے کہ عباس ہمارے ساتھ ہے. وجود عباس کتنا مبارک ہے، وجود عباس سے کتنے حوصلے بلند ہیں، وجود عباس کا کتنا فائدہ ہے کہ زینب کو اپنی چادر کی بے فکر ہے کہ عباس ہے، میری چادر محفوظ ہے. اور جب زینب کی چادر محفوظ ہے تو بی بی زینب نے تمام بیویوں سے کہا میرا عباس میرے ساتھ ہے، میں چادر کی ضمانت لیتی ہوں. کتنا سکون ایک وجود عباس سے. تو ہمیں بھی عباس کے وفاداروں میں ایسا شامل ہو کہ ہماری ذات سے گھر میں بھی سکون ہو، خاندان میں بھی سکون ہو، سماج میں بھی سکون ہو، معاشرے میں بھی سکون ہو. اس لیے کہ ہم مولا عباس کا علم اٹھائے ہیں، اس لیے کہ ہم نے مولا عباس کا ماتم کیا ہے، اس لیے کہ ہم نے مولا عباس کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ مولا عباس کے قصیدے پڑھے ہیں، اس لیے کہ مولا عباس کے مرثیے پڑھے ہیں، اس لیے کہ مولا عباس کے دوڑے پڑھے ہیں، اس لیے کہ مولا عباس کی نظر کھائی ہے، نیاز کھائی ہے، تبرک کھایا ہونا چاہیے. کربلا کے میدان میں ایک طرف بے چینی، ایک طرف سکون. دشمن کبھی بھی بد مقابل کے سکون کو نہیں دے سکتا. لشکر یزید میں بے چینی ہے تو شمر نے امان نامے کا بہانہ لیا. اس نے دیکھا کہ ہماری فوج میں سب پریشان ہیں، کسی کو نیند نہیں آ رہی، سب ڈرے ہوئے عباس سے. اور عباس کی حیبت صفین میں مولا نے دکھلا دی ہے. کربلا کے میدان میں تو ہی محبت کو مولا عباس نے تلوار سے لکیر کھینچ دی تھی، جس کی مجال ہے وہ پار کر کے دکھلا دے. حیبت عباس تاری ہے کہ جلال کا آ جائے کوئی مد مقابل آ نہیں سکتا. ایسے موقع پہ شمر بے حیا نے سوچا کہ اپنی فوج کے اضطراب کو ختم کرنے کے لیے عباس کو خرید لیا جائے. چنانچہ اس نے امان نامہ لکھوایا اور امان نامہ لے کر جو ہے خیام حسین تک آیا. اور آنے کے بعد مولا عباس کو آواز دی کہ اے میرے بھانجو آؤ تمہارے لیے امان نامہ لایا. اور جب یہ مولا عباس کے کان میں آواز گئی تو مولا عباس نہیں آئے. کہا ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، نہ تمہارے نام اعمال کی ضرورت ہے. تو جب مولا حسین کو پتا چلا تو مولا حسین نے کہا بھیا بات جاؤ ملو تو دیکھو کیا معاملہ ہے. مولا کے کہنے پہ نہ چاہتے ہوئے بھی اطاعت امام ایسے ہوتی کہ مولا کے کہنے پہ جناب عباس آئے شمر کے سامنے. اس نے امان نامہ دیا، کہا کہ دیکھو کل یہ جنگ ہونے والی ہے اور آپ ہمارے خاندان کے ہیں، رشتے کے ہیں، دور کے رشتے کے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو شہید کیا جائے، آپ کو قتل کیا جائے، آپ کے ساتھ یہ حرکت کی جائے. لہٰذا ہم نے آپ کی حفاظت کے لیے حکومت سے لے کر لے لیا ہے یہ امان نامہ، آ جائیے ہماری طرف. اب یہ مولا عباس کا یہ کہ امان نامہ لایا ہوں آپ ہماری طرف آ جائیے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ لشکر حسینی چھوڑ دیجیے. اور لشکر حسینی چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ سکون اضطراب میں بدل جائے گا. جو آنکھیں چین سے سو رہی تھیں اب وہ جاگا کریں گی.
اور سعود یزید جو بے چین نظر آ رہی تھی اب وہ مطمئن ہو جائے گی کہ عباس ہماری طرف آ گئے ہیں. یعنی لاکھوں کے لشکر کے اضطراب کو بدلنے کے لیے اور اپنے لشکر میں سکون لانے کے لیے شمر یہ چاہ رہا ہے کہ حسین کے جانثار عباس کو جو ہے اپنے پالے میں کر لیا جائے. یہ آج ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور ہر ایک کے ساتھ ہوتا یا نہیں ہوتا. کہیں آفر دیے جاتے ہیں, کہیں پگار بڑھائی جاتی ہے, کہیں جاہو جلال بڑھایا جاتا ہے, کہیں پوسٹ بڑھائی جاتی ہے, کہیں ساری فیسلٹیز دی جاتی ہے, ہر چیز. بس یہ کام کیجیے. یہی کام شیور جو ہے وہ مولا پاک کے ساتھ چاہ رہا تھا. لیکن میرے مولا اور آقا نے فرمایا کہ تمہارے اوپر بھی لعنت ہے اور تیرے امان نامے پہ بھی لعنت ہے. عباس کو خریدنا چاہ رہا ہے. عباس حسین کے اس جانثار کا نام ہے جسے کوئی حسین سے چھپا نہیں سکتا, اسے کوئی حسین سے جدا نہیں کر سکتا. نہ کوئی آفر, نہ کوئی امان نامہ, نہ کوئی دولت, نہ کوئی حکومت, نہ کوئی رشتہ حسین سے جدا نہیں کر سکتا. اگر بات یہاں تک پہنچ گئی تو ہم نے بھی نوحہ پڑھا ہے عباس کا, علم اٹھایا ہے عباس کا, ماتم کیا ہے عباس کا. آج بھی دشمنان اسلام کو مسلمانوں سے خوف ہے کہ یہ متحد رہیں گے تو ہم ان سے کبھی نہیں جیت سکتے. تو دشمن یہ چاہتا ہے ان کی صفوں میں دراڑ پیدا کرو. دراڑ پیدا کرنے کے لیے ہیلے بہانے بہت سے ہیں. اس میں ایک بہانہ یہ ہے کہ علماء سے دور کر دو, مجتہدین سے دور کر دو, مراجع سے دور کر دو, جس کی تخریج کرو اس سے ہٹا دو. اگر تم عباس کے علم بردار ہو, عباس کا علم اٹھایا ہے, عباس کی نیاز کھائی ہے, عباس کا لوہا پڑا ہے, عباس کے غم میں روئے ہو, عباس کے نام پہ بولے ہو, تو تمہیں کربلا سے وہی جذبہ لینا ہے کہ وقت کا کوئی بھی یہود ہو تمہیں امام کے نمائندوں سے جدا نہ کر سکے. تو عباس آئے, کوئی تمہیں جدا نہ کر سکے. عباس شجاع کا نام ہے جسے کوئی نہیں خرید سکتا. تو اب عباس کا اگر ہم نے پرچم اٹھایا ہے تو اب ہمیں بھی کوئی نہ خرید سکے, کوئی ہمیں دین سے نہ ہٹا سکے, کوئی ہمیں خاندان سے نہ ہٹا سکے, کوئی ہمیں بیت سے نہ ہٹا سکے. اور دشمن ہمیشہ چال چلتا ہے. بس آخری منزل پہ ہوں میں کہ کچھ چیزوں پہ پابندیاں کیوں لگائی جاتی ہیں, حقیقتوں کو چھپانے کے لیے. آج جو قرآن پہ اعتراض ہے 26 آیتوں کو نکالو. کیوں؟ تاکہ حقیقت دبے, لوگ قرآن سے بدل ہو جائیں. بہانے تلاش کی جاتے ہیں لیکن یہ قرآن سے کچھ نہیں نکلے گا, اس لیے کہ جب ہم نے کچھ اس میں ڈالا ہی نہیں ہے تو ہمیں نکالنے کا بھی حق نہیں ہے. یہ تمہیں معلوم ہے یہ قرآن ہے کیا؟ قرآن ہماری لکھی ہوئی کتاب کا نام نہیں ہے کہ جب چاہیں لکھ دیں اور جب چاہیں ہٹا لیں. یہ خدا کا بھیجا ہوا کلام ہے, اسے قیامت تک رہنا ہے. تو قرآن پہ بھی اعتراض ہوتا ہے, اہل بیت پہ بھی ہوتا ہے, اور علی پہ بھی ہوتا ہے, اور علم پہ بھی ہوتا ہے. بس آخری منزل پہ ہوں. آج یہی میں آپ کو سمجھا دے جاؤں تو آج ہی میری یہی ادا نہیں ہوگی. قرآن سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر یہ قرآن پڑھ لیں گے تو پرانے شجرے کھل جائیں گے. کس نے کیا کیا ہے؟ آدم کے سامنے کس نے انکار کیا, نوح کے سامنے کس نے مخالفت کی, ابراہیم کو آگ میں کس نے ڈالا ہے, ابراہیم کو ستایا کس نے ہے, عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا کس نے ہے. یہ سارے پردے پڑ جائیں گے. اس لیے قرآن پہ اعتراض کرتے رہو. اب قرآن قیامت تک باقی رہے گا تاکہ حقیقت دیکھتے آؤ کس نے کیا کیا ہے, حق پہ کون ہے, باطل پہ کون ہے, سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے, اللہ والا کون ہے, شیطان والا کون ہے, نماز پڑھنے والا کون ہے, مخالفت کرنے والا کون ہے, روزہ رکھنے والا کون ہے, روزے کی مخالفت کرنے والا کون ہے. اسی طریقے سے
سے اہل بیت کے معاملے میں بھی لوگ یہی سوچتے ہیں کہ یہ ذکر تو پرانا ہو چکا، اب ہم کیا کریں؟ نہیں، اہل بیت کا ذکر ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا، اس لیے کہ جب ذکر ہوتا جائے گا تو پتا چلے گا نبی کا ساتھ کس کس نے دیا ہے، علی کا ساتھ کون کون رہا ہے، فاطمہ سے محبت کس نے کی ہے، حسن کے جنازے میں تیر کس نے برسائے ہیں، حسین کے کربلا میں شہید کس نے کیا ہے۔ یہ حسین اہل بیت کا ذکر رہے گا تو یہ قوم تک پہنچتا جائے گا اور آنے والی نسلیں بیدار رہیں گی کہ ہمیں کس کی راہ پہ چلنا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن پہ مخالفت تاکہ یہ ہٹ جائے، اہل بیت پہ مخالفت تاکہ یہ ہٹ جائے۔ اب رہی قرآن اور اہل بیت کو پہنچانے کا کام عزاداری کر رہی ہے، تو عزاداری کی مخالفت کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر قیامت تک سب واقعات سامنے آ جاتے ہیں۔ جب اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو آدم سے لے کر خاتم اور قیامت تک سارے وارثوں کا نام آ جاتا ہے۔ جب عزاداری کرتے ہیں تو ہر ایک کی پول کھل جاتی ہے، قرآن بھی پڑھ کے سنا دیا جاتا ہے، تاریخ اہل بیت بھی سنا دی جاتی ہے۔ تو قرآن پہ مخالفت اس لیے ہے کہ لوگ بیدار نہ ہونے پائیں، اہل بیت پہ مخالفت اس لیے ہے کہ لوگ حقیقت تلاش نہ کرنے پائیں، عزاداری پہ مخالفت اس لیے ہے تاکہ کچھ بیان نہ کیا جائے۔ تو یہ علامہ عباس پہ کیا مخالفت ہے کہ علم دیکھ کے خیبر یاد آتا ہے، یہ خیبر انہیں یاد آ رہا ہے۔ ایک تربیت اور بس منزل تمام ہے، یہ مولا کے ذکر کا صدقہ ہے جو ہر ایک کو اپنے دائرے میں لے آتا ہے۔ علامہ عباس بڑا معتبر ہے، یہ مخالفت کون کرے گا اور کون اٹھائے گا یہ بھی سمجھ لے خیبر سے۔ آپ کی خاموشی بہت دیر سے ہے، لہٰذا تھوڑی سی مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ واقع خیبر بہت اہم ہے، مسلمان اور یہودی کی جنگ ہے خیبر۔ 39 دن تک لوگ مسلمان کے جو سردار بن کے جاتے تھے وہ منہ چھپا کے آ جاتے تھے۔ کیوں؟ ادھر مرحب تھا جو نامی گرامی تھا، وہ قلعے سے نہیں نکلتا تھا، باہر لڑنے کے لیے نہیں آتا تھا، وہ قلعے سے ہی بس ونڈو کھول کے وہیں سے دیکھ لیتا تھا کہ کتنے لوگ آئے ہیں، اور مسلمانوں کا لشکر مرد کا چہرہ دیکھتا تھا بھاگ لیتا تھا۔ بھائی بڑا نامی گرامی ہے، بہت پاورفل ہے، ٹکرانا نہیں، یہ بھاگ آتے تھے۔ 39 دن تک یہ ہوا اور ہر ایک دوسرے کی شکایت، لشکر گئے سردار بھاگا اور سردار گئے لشکر بھاگا، دونوں ایک دوسرے کی بلائی۔ تو خیبر بہت اہم ہے مسلمانوں کے لیے۔ ایک مولانا صاحب مکتب میں پڑھا رہے تھے، ہر چیز پڑھنا چاہیے، یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے کہ ہر چیز مل جاتی ہے۔ مولانا صاحب پڑھا رہے تھے تو ایک بچے سے پوچھا یہ بتلاؤ خیبر کا در کس نے اکھاڑا؟ تو بچے نے کہا قسم خدا کہ ہم نے نہیں اکھاڑا۔ بچے نے کہا قسم خدا کی مول صاحب ہم نے نہیں اکھاڑا۔ اب مولانا صاحب غصہ ہو گیا کہ اتنا بچہ جاہل ہے کہ اسے یہ بھی نہیں معلوم کس نے اکھاڑا۔ تو جب غصے میں ہوتا ہے تو انسان دور تک جاتا ہے۔ تو بچے کو لے کر مولانا غصے میں اس کے باپ تک آئے، کہا آپ کا بیٹا کتنا نالائق ہے، جاہل ہے کہ اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ خیبر کا در کس نے اکھاڑا۔ تو باپ نے کہا مولوی صاحب لڑکا ہمارا ہے، بڑا شرارتی ہے، اکھاڑا اسی لیے ہوگا، جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ہر واقعہ پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان تاریخ نہ بھول سکے، ورنہ لوگ کہیں گے مولوی صاحب اکھاڑا تو ہمارے لڑکے نے ہے، یہ تمہارے لڑکے کی وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ 40 لوگ تو مل کے فقط دروازہ کھولتے تھے، اکھاڑنے کی بات تو دور کی بات ہے۔ 40ویں دن رسول اللہ نے اعلان کیا کل میں علم ایسے کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ کیوں مخالفت ہوتی ہے؟ قرآن کی مخالفت، اہل بیت کے ذکر کی مخالفت، عزاداری کی مخالفت، علم کی مخالفت، یہ کیوں ہوتی ہے؟
رسول اللہ نے جب دیکھ لیا کہ 39 ڈیز ہو چکے ہیں، سب ایک دوسرے کی برائی کوئی تکلیف نہیں ہو رہا، کل میں علم ایسے گزروں گا جو مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر قرار ہوگا، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ رسول سے وہ محبت کرتا ہوگا اور اللہ اس کے ہاتھوں میں فتح دے گا۔ اب ان لوگوں کی امید جگی کہ اب کل بھی ہمیں چانس مل جائے، اس لیے کہ اب جو کل ملے گا تو بڑی فضیلتوں کے ساتھ ملے گا۔ اب لوگ رات بھر جگے کہ ہم ہی کو ملے گا یا تم ہی کو ملے گا۔ اب تو صبح ہوتے ہوتے پتا چلا مدینے سے خیبر میں علی آ گئے۔ اب سب کی آرزو پہ تو پانی پھر گیا۔ رسول اللہ نے دیکھا اور علی کے ہاتھوں میں دیا۔ فضیلت کل ہی بیان کر دی تھی کہ کل جسے دوں گا مرد ہوگا اور مرد کے ساتھ قرار ہوگا۔ قرار کا مطلب بڑھ کر حملہ کرے گا۔ فقط اتنا ہی نہیں کہا کہ مرد ہوگا، قرار ہوگا، کہا غیر فرار ہوگا، بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ اور اللہ رسول سے وہ محبت کرتا ہوگا، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب پتا چلا کہ خیبر میں علم جب علی کو ملا تو یہ علم بڑی فضیلتوں والا ہو چکا ہے۔ اب جس کو یہ علم دکھے گا وہ یاد کرے گا کہ ہمیں تو نہیں ملا تھا، علی کو ملا تھا۔ علی کا مطلب یہ ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب جو اور اب یہ علم بڑی فضیلتوں والا ہو چکا ہے۔ اب علی لے کے آئے، آج صرف لشکر نہیں، لشکر وہی پرانا ہی ہے، سردار بدلا گیا ہے۔ اب جو علی لے کے آئے اور خیبر کے سامنے، قلعے خیبر کے سامنے کھڑے، آؤ مد مقابل کون ہے؟ اب وہ جو روزانہ جو ہے وہیں سے منڈی دکھا کے ڈرا دیتا تھا، آج وہ ہر اینگل سے دکھلا رہا ہے، ایسے ادھر سے ایسے ویسے، کچھ یہ بھاگنے والے ہیں نہیں۔ آج وہ پریشان ہے کہ کون آ گیا۔ کل تک تو صرف دیکھتے تھے، بھاگ لیتے تھے، آج تو سارے اینگل سے ڈرا دیا، یہ بھاگنے کی تیاری نہیں ہے۔ آج اس کو لا محالہ خیبر سے نکلنا پڑا، مرحب کو، جسے بہت بڑی دولت دے کر یہودی لائے تھے کہ تم ہمارے ساتھ رہو گے تو لوگ دبدبہ جمع رہے گا اور ہم ہی لوگ جیتیں گے، بڑا نامی گرامی۔ آج اسے نکلنا پڑا۔ بات عزت کی ہے، بات جو ہے وہ اپنے پیسے کی ہے، پوری زندگی کا معاملہ۔ آج وہ نکلا اور آنے کے بعد مولا علی کے سامنے گیا اور سامنے جانے کے بعد کہا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ مولا علی نے سنا تو مولا علی نے بھی فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ مولا علی نے سنا تو مولا علی نے بھی فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اس نے اپنی ماں سے تعارف کرایا تو مولا نے اپنی اماں سے تعارف کرایا۔ اب جیسے ہی مولا نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے تو اب اس کی جو ہے دماغ کی بتی جلی، مرحب کی، کچھ یاد آیا، اور یاد یہ آیا کہ اس کی ماں نے سمجھایا تھا بیٹا سب سے لڑ لینا، کبھی حیدر سے نہ لڑنا، سب سے جیت سکتے ہو حیدر سے نہیں جیت پاؤ گے۔ یہ فارمولہ اپنے دل و دماغ میں فٹ کر لو کہ سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا۔ آج تک حیدر سے کوئی جیت کر گیا نہیں ہے، واپس پلٹ گئے۔ نامی گرامی شہرت یافتہ، بڑا قیمتی، بہت بھاری بھرکم سیلری والا واپس پلٹ گیا۔ جیسے ہی پلٹا تو ایسے ہی میں
شیطان کام کرتا ہے، آ گیا، کہاں جا رہے ہو؟ تم واپس جاؤ گے، میدان چھوڑ کے جاؤ گے، نامی گرامی ہو اسی لیے لائے گئے تھے، کتنا تمہارا دنیا میں چرچا ہے، یہ ہے وہ ہے، عورتیں ہنسیں گی، لڑے نہیں۔ اب کوئی حیدر ایک ہی ہے دنیا میں، ہزاروں حیدر ہیں، لیکن اسے کیا معلوم بہکانے والوں کو پتہ نہیں بھی ہوتا۔ اللہ جانے بہکانے والوں کو پتہ ہوتا یا نہیں ہوتا میں تو نہیں جانتا، لیکن انہیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ حدیث یہ بتلاتی ہے کہ اگر نام پنجتن بھی لے لو تو شفا مل جاتی ہے۔ اب یہ نام چاہے جتنے رکھ لیں، ہر نام میں برکت آ ہی جاتی ہے، اسی لیے مستحب ہے اپنی اولادوں کا نام اہل بیت کے نام پہ رکھو۔ کیوں؟ اس نام سے تمہارے گھر میں برکت رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مستحب ہے کہ جب بیوی پیگننٹ ہو تو اس کے شکم پہ نام محمد لکھ دو انگلیوں سے، بھلے آنے والا ہو چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، نام محمد لکھ دو، اور پیدا ہونے کے بعد اس کا نام اگر لڑکا ہے تو نام محمد پہ رکھو، علی کے نام پہ رکھو، مولا کے نام پہ رکھو، اہل بیت کے ناموں میں سے کوئی نام کر لو۔ اگر بچی ہے تو کوئی فاطمہ، سکینہ، زینب، جو اہل بیت کے گھرانے کے نام ہیں رکھو، اس نام سے گھر میں برکت رہے گی، یہ حدیث ہے۔ تو بہکانے والے نے کیا بہکایا؟ کوئی ضروری ہے وہی ہے، ہزاروں ہوتے ہیں، اب بہکا دیا کہ تم پہ تو سب یہ ہنسیں گی وہ ہنسیں گی۔ اب وہ آ گیا کہ نہیں میں تو لڑوں گا بھائی، اور کوئی آپ ہی حیدر ہیں۔ اب علی نے ایک تلوار چلائی، ایک ہی وار میں علی کے مرہم جو ہے 2 حصوں میں بٹ گیا۔ یہیں سے علی نے سمجھا بھی دیا کہ اس سے لڑنے سے پہلے میں نے بتلا دیا تھا میں کون ہوں اور یہ کون ہے، تاکہ اسے یاد آ جائے کہ اس کی ماں نے منع کیا تھا کہ سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا، اور جب یہ اپنی ماں کا کہنا بھول گیا تو علی نے ایک وار میں مار کے دنیا کو میسج دے دیا کہ جو اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتا وہ اسے ہم مار دیتے ہیں۔ ماں کا کتنا خیال رکھنا ہوگا، اور یہی کامیابی ہے۔ جب تک آپ اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں گے کامیاب رہیں گے۔ مولا عباس بہترین مثال ہیں، بہترین مثال ہے، کربلا کے میدان میں ہے، روب، دبدبہ، جاہ و جلال، حشم، شان و شوکت ایسا ہے کہ فوج یزید میں تلاطم ہے، خریدنا چاہ رہے ہیں، لیکن حسین کا جانثار، ایسا جانثار، ایسا وفادار، ایسا اطاعت گزار کہ اپنے ماں باپ کی تربیت اسے یاد ہے، ماں باپ کا مشن یاد ہے، ماں باپ کی تعلیم یاد ہے، ماں نے کیا کہا ہے، باپ کی کیا خواہش ہے، سب یاد ہے۔ پوری زندگی کی آرزو کا نام کربلا ہے۔ کربلا میں حسین سے اجازت لینے کے لیے آئے ہیں۔ عباس کے شانے کیوں جدا ہوئے پتہ ہے؟ کیا کسی کی مجال تھی کہ جو عباس سے ٹکرا سکتا، نظر ملا سکتا؟ جس کی ہیبت کا اثر یہ تھا کہ اگر تلوار سے زمین کربلا پہ لکیر کھینچ دے تو کوئی لکیر پار نہیں کر سکتا تھا۔ کیا وہ عباس کے مقابل میں آ کے کھڑا ہو سکتا تھا؟ لیکن امام نے جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، تو اب حسین کا یہ جانثار امامت پہ اتنا چلنے کے لیے تیار ہے کہ اب اس کے چاہے شانے بھی کٹ جائے وہ تلوار نہیں اٹھائے گا، اس لیے کہ مولا نے منع کیا ہے، عباس تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ظالم چاہے نیزے کی انی سے ماریں چاہے تلوار سے وار کریں، عباس کو پانی لانے کی اجازت تھی، عباس نے جو ہے مشک سکینہ فرات میں جا کے بھر لیا۔ اب یہ خواہش ہے کہ یہ پانی جو ہے خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ 3 روز کے بھوکے پیاسے بچے ہیں،
سکینہ قیادت کر رہی ہے۔ 5 سال کی بچی اپنے چچا سے کہتی ہے چچا پیاس بے چین کیے ہوئے ہے۔ حسین کے جانثار نے جو ہے مولا سے اجازت لی، کہا بھیا بانس لڑنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں پانی لانے کی اجازت ہے۔ مشق سکینہ کو لیا، علم عباس میں لگایا، فرات میں آئے، ترائی میں اتر گئے، مشق سکینہ کو بھرا۔ اب جو پلٹے تو بھاگی ہوئی فوجیں سمٹنے لگی۔ ارے یزیدیوں کو پتا ہے عباس نہ تلوار چلائے گا، عباس نہ نیزہ چلائے گا، عباس نہ تیر چلائے گا، اس لیے کسی لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور عباس جو ہے امامت کے وہ کہنے پہ ہے کہ جو امام چاہیں گے وہی ہوگا۔ اللہ اکبر، ہمیں عباس سے پیغام لینے کی ضرورت ہے کہ وہ عباس جس کی پوری زندگی کربلا کے لیے تھی، کربلا میں امام نے جنگ کی اجازت نہ دی، بلکہ امام نے یہ بتلا دیا ہو کہ میرے بابا کی خواہش چاہے جو رہی ہو، ایک امام کی خواہش یہ تھی کربلا میں کام آؤ۔ کربلا میں امام وقت یہ فرما رہے ہیں عباس لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ دنیا سمجھ رہی عباس جنگ کریں گے، دنیا سمجھ رہی عباس جہاد کریں گے، لیکن عجب نہیں کربلا کے میدان میں اطاعت امام کر کے عباس نے بتلایا ہو کہ اپنی 34 سالہ زندگی کو امامت کے سامنے قربان کر دینے کا نام عباس ہے۔ اگر میرا مولا نہیں چاہتا تو اب نہ تیر چلاؤں گا، نہ تلوار چلاؤں گا، نہ نیزے چلاؤں گا۔ یہ فرات سے پانی بھرا ہے، گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں، مشق سکینہ لیے ہوئے ہیں، بڑی شان سے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور خیمے کے در پہ سکینہ بچوں کو لیے ہوئے، اے بچوں پانی آ رہا ہے، وہ دیکھو میرے چچا کا علم، علم قریب ہوتا گیا، بچوں کی آس بڑھتی گئی۔ خدا کسی بچوں کو یہ منظر نہ دکھائے۔ جو بچوں نے منظر دیکھا، علم حج کو لے رہا ہے، یہ کیوں؟ فوج یزید نے چھپ کے وار کیا، عباس کا شانہ جدا ہو گیا، بائیں بازو میں لیا، ظالموں نے اسے بھی قطع کر دیا۔ مشق سکینہ کو عباس نے اپنے دانتوں سے سنبھالا، سینے سے چھپائے ہوئے خیام حسینی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تیر حرملہ چلا، مشق سکینہ چھڑی، پانی بہا، عباس کی آس ٹوٹی، زمین کربلا پہ آئے، حسین نے کمر پکڑی، اے بھیا عباس آپ کے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ خدا کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ عباس کو تلاش کرتے ہوئے مولا حسین کربلا کی زمین پہ آئے، دائیں شانے کو اٹھایا، بائیں شانے کو اٹھایا، عباس کے لاشے کے قریب آئے، ابھی بھائی زندہ ہے۔ بھائی نے بھائی کو دیکھا، بھائی نے بھائی کی خواہش کو پورا کیا۔ عباس کی خواہش یہ تھی، اے مولا جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلی زیارت آپ کی تھی، اے آقا اب دنیا سے جا رہا ہوں، ایک خواہش ہے کہ جاتے جاتے بھی آپ کی زیارت کر کے جاؤں۔ کہا بھیا کیا وجہ ہے؟ کہا مولا میری آنکھوں میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں خون جمع ہوا ہے، مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ حسین نے خون صاف کیا، بھائی نے بھائی کو دیکھا، اب حسین سے برداشت نہ ہوا، زندگی بھرا کا کہنے والا وفادار بھائی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، اے بھیا عباس آپ کی خواہش پوری ہو گئی، میری زیارت کر لی، ایک تمنا میری بھی ہے، زندگی بھرا کا کہا، مولا کہا، اے
ایک مرتبہ بھائی کہہ دو، لو زبان ہلی، روح پرواز کر گئی۔ حسین عباس کو کتنا چاہتے تھے، کتنا آسرا تھا۔ عزادارو کربلا کا ہر جانسار جب زمین کربلا پہ آیا تو مولا حسین کو پکارا، کسی نے چچا کہہ کے پکارا، کسی نے آقا کہہ کے پکارا، کسی نے بھائی کہہ کے پکارا، کسی نے ماموں کہہ کے پکارا، سب حسین کو یاد کرتے تھے۔ لیکن شمر بے حیا کہتا ہے جب میں عصر عاشور حسین کے سینے پہ سوار تھا، کند خنجر حسین کے گلے پہ چلا رہا تھا، تو میں نے سنا حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ میں نے کان کو قریب کیا تو جیسے جیسے میرا خنجر چلتا رہا حسین کہتے رہے، اے بھیا عباس، اے بھیا عباس، اے بھیا عباس، صلی اللہ علیہ وسلم۔